اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ نبی آپ ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ اے نبی آپ آدم کے اولاد کو، کائنات کے لوگوں کو رنج و غم کے دن سے تنبیہ کر دیجئے۔ آپ کائنات کے انسانوں کو افسوس کرنے کے دن سے آگاہ کر دیجئے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو حسرت کا دن، رنج و غم کا دن، افسوس کرنے کا دن کس لیے کہا ہے؟ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ایک اس وجہ سے فرمایا کیوں حسرت کا دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو کہا۔ آپ اس کا مطالعہ کریں کہ وہاں پر آپ کو پڑھنے سے یہ پتہ چلے گا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان چاہے وہ تاجر ہو، ایک تاجر آدمی یہ حسرت کرے گا، یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں تجارت کے دوران جھوٹ نہ بولا ہوتا، کاش کہ میں تجارت کے دوران لوگوں کو دھوکہ نہ دیا ہوتا، کاش کہ میں تجارت میں ناپ تول کے اندر کمی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں اپنے کاروبار کے درمیان نمازوں کو ترک نہ کیا ہوتا، اللہ کے فرائض کو ترک نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں تجارت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے کاروبار کیا ہوتا۔ یہ کون افسوس کرے گا؟ یہ کون حسرت کرے گا؟ ایک تاجر آدمی، ایک تجارت پیشہ والا آدمی حسرت اور افسوس کرے گا۔ ایک عام کام کاج کرنے والا آدمی، ایک مزدور آدمی یہ حسرت کرے گا کہ جتنی توجہ میں نے ٹائلز کے لگانے میں، ماربلز کے فٹنگ میں دیا ہوتا، ایک کاش میں آخرت کی کامیابی کے لیے اتنی توجہ دی ہوتی تو آج ہمیں حشر کے میدان میں اتنی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج ہم کو آخرت کے اندر ہمارے ہاتھ میں ناکامی نہیں آتی۔ کاش کہ ہم جس طریقے سے اپنے ٹھیکیداروں سے، اپنے مکان کے مالکوں سے دیا کرتا تھا، کہیں ٹائلز کے فٹنگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں ماربلز کے فٹنگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کہیں اس کو جو ہے انجینئر ڈس لائک نہ کر دے، کہیں انجینئر اس کو ناپسند نہ کر دے، ہمارا مال نہ خراب ہو جائے، ہمیں گھاٹا نہ لگ جائے۔ جس طریقے سے توجہ دیا کرتا تھا آخرت کی کامیابی کے لیے، اتنی فکر کی ہوتی تو آج ہمیں حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑتا۔ ایک کسان آدمی، کھیتی باڑی کرنے والا آدمی کل قیامت کے دن حسرت کرے گا، افسوس کرے گا اور کہے گا کہ جس طریقے سے میں کھیت کے اندر ہل جوتنے میں توجہ دیا کرتا تھا، بیج ڈال کر کے جب جو ہے فصلیں اگ جایا کرتی تھی، پودے نکل جایا کرتے تھے، اس کے وقت کا خیال رکھا کرتا تھا، کس وقت ان کو پانی پلانا ہے، کس وقت ان کے اندر کھاد ڈالنا ہے، کس وقت جو ہے ہمیں کون سا کام کرنا ہے۔ جتنی توجہ دنیا کے کھیتی میں دیا کرتا تھا، اتنی توجہ اگر آخرت کے کھیتی میں دیتا، آخرت کی کامیابی کے اندر دیتا تو آج ہمیں یہ افسوس نہیں کرنا پڑتا۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کا ہر گنہگار آدمی، ہر ناکام ہونے والا آدمی، ہر نافرمان انسان کل قیامت کے دن حسرت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر دنیا میں ہم اللہ کی نافرمانی کیے ہوتے، نافرمانی نہ کیے ہوتے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے غضب کو جوش نہ دلائے ہوتے، اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے نہ آئے ہوتے تو آج ہمیں ان تکالیفوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ایک نیک آدمی، ایک نمازی آدمی، ایک دیندار آدمی یہ حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش جس طریقے سے میں نے نمازوں کی پابندی کی تھی، کاش کہ میں سنت موقدہ کی پابندی کر کے آیا ہوتا، کاش کہ میں اپنے نامہ اعمال کے اندر کچھ نفلی نمازوں کو لے کر کے آیا ہوتا، میں دنیا میں اپنے مالوں کا فرض زکات کو نکالا کرتا تھا، کاش کہ میں اور بھی نیکیوں کے لیے نفلی صدقات کیے ہوئے ہوتے، کاش کہ میں فی سبیل اللہ اپنے مال کو دنیا کے اندر خرچ کیا ہوتا، کاش یتیموں کی کفالت کر کے آیا ہوتا،
اچھے معاملات کیے ہوتے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھے برتاؤ، اچھے سلوک کرتے آئے ہوتے، تو آج ہماری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کے اندر ایک بہت بڑا جنت فقیر ہوتا۔ آج ہمیں جو مقام مل رہا ہے، آج ہم کو جنت میں جو حصہ مل رہا ہے، اس حصے سے بڑھا چڑھا کر کے کئی گنا اور بھی اونچا مقام ہمیں نصیب ہوتا۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کل قیامت کے دن جس کو اللہ نے حسرت کا دن کہا ہے، وہاں پر ایک نافرمان، ایک گنہگار، ایک نیک آدمی، ہر کوئی حسرت کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن فرق یہ ہوگا گنہگار یہ سوچے گا کہ کاش میں برائیاں نہ کر کے آیا ہوتا، اور نیکوکار انسان یہ افسوس کرے گا، یہ حسرت کرے گا، کاش کہ میں اور بھی اچھائیاں کر کے آیا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا اذ قضی الامر، کام انجام تک پہنچا دیا جائے گا، حساب و کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، صحیفے لپیٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، جنت میں جانے والوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے فرائض کو انجام دیا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر کے آیا، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا کہ سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل اور لاپرواہ ہو کر کے زندگی گزار کر کے آیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کو ناراض کیا، ایسے تمام لوگوں کے متعلق فیصلہ ہوگا کہ آج جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ تو گویا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے موت کو بلایا جائے گا کہ موت کو لاؤ۔ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک بچڑے کی شکل میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا اور کہے گا جنتیوں دیکھ لو، جنتیوں پہچان لو، یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ آواز لگائے گا، جنتی دیکھیں گے، اپنی گردن کو اونچا کریں گے، سارے لوگ یہاں تک کہ دیکھ لیں گے، پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہ تو موت ہے۔ پھر جہنمیوں کی طرف مخاطب ہو کر کے آواز لگایا جائے گا، جہنمیوں ادھر دیکھو، یہ کون ہے، کیا ہے، کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو؟ سارے جہنمی اپنی گردن کو لمبی کر کے دیکھیں گے، یہاں تک کہ سارے لوگ پہچان جائیں گے یہ موت ہے۔ جنتیوں کو کہہ دیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو نیک اعمال کے بدلے میں جو نعمتوں سے نوازا ہے، اب تم ہمیشہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے، تمہاری نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آج موت کو ذبح کر دیا گیا۔ سن لو جہنمیوں، تم نے اللہ کو ناراض کر کے آیا ہے، تم نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر کے ترک کر کے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر کے نہیں آیا۔ آج تم جو جنت میں جہنم میں داخل کیے گئے ہو، جن سزاؤں کے حقدار ٹھہرائے گئے ہو، ہمیشہ ان سزاؤں کے اندر گرفتار رہو گے، تمہیں کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گی، تمہیں کبھی موت نہیں آ سکتی۔ آج دیکھ لو تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موت باقی رہتی، خوشی سے انسان کے لیے مرنا ممکن ہوتا، تو اس خبر کو سن کر کے جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی سے وہ مر جاتے۔ یہ خبر جہنمیوں کے لیے اتنی بری خبر ہوگی، اتنا زوردار کا جھٹکا ان کے دل میں لگے گا، اتنا زوردار اٹیک ان کو آئے گا، اگر پوری خبر سن کر کے ان کے لیے مرنا ممکن ہوتا، موت باقی رہتی کہ سارے جہنمی مر گئے ہوتے۔ اتنا بھیانک، اتنی بدترین خبر ہوگی جہنمیوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ کون لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادات سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے غفلت میں پڑے رہے، بے ایمانی میں پڑے رہے، ایمان تک نہیں لائے، اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت،
کہ آخری وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اللہ سے جا ملے، اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کائنات کے لوگوں سن لو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اپنے نفس کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، اللہ کے فرائض کو ترک کر دیا، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کو ترک کر دیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جب اللہ کے احکام کو بھلا دیے، اللہ کے فرائض سے غافل ہو گئے، اللہ کے عبادات سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان لوگوں کو اپنی جان سے، اپنے نفس سے غافل کر دیا۔ نتیجے میں اللہ نے بطور سزا، بطور لعنت، بطور انتقام، بطور بدلہ، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو ایسے عملوں سے، ایسے نیک کاموں سے، ایسے اچھے کاموں سے غافل کر دیا جن کاموں کے ذریعے سے انسان کو نفع پہنچ سکتا تھا، جن کاموں کے ذریعے سے انسان عذاب الہی سے بچ سکتا تھا، جن کاموں کے ذریعے سے انسان دنیا میں عزت اور شرافت کے مقام پر پہنچ سکتا تھا، جن کاموں کے ذریعے سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا تھا، جن کاموں کے ذریعے سے انسان جہنم کے عذاب سے بچ سکتا تھا، جن کاموں کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا تھا، ان تمام کاموں سے اللہ نے ان کو غافل کر دیا، لاپرواہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کے فائدے کے سارے کاموں سے اس کو غافل کر دیا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ نتیجتاً یہ ہوا کہ انسان کے پاس جو عقل ہے، انسان کے پاس جو سمجھ اور بوجھ ہے، جب اللہ کو انسان بھلا دیتا ہے تو انسان کی عقل ان کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی، انسان کی عقل ان کو ان کے فائدے کے کاموں کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، انسان کی عقل ان کو نیک کام کی توفیق، ان کو نیک کام کی طرف ابھارتی نہیں ہے۔ انسان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن انسان کی آنکھ ان کو حق کا راستہ نہیں دکھاتی، انسان کے پاس ان کے کان تو ہیں لیکن حق کو سننے سے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے دین کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی شریعت کو ترک کر دیتا ہے اور کتاب اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، کتاب اللہ پر غور کرنا چھوڑ دیتا ہے، حدیث رسول اللہ کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ سزا اور یہ بدلہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایک وہ آدمی جو اللہ کے احکام کو یاد رکھتا ہے، ایک وہ آدمی جو دار الحق، دار العمل، یہ دنیا جو عمل کرنے کا گھر ہے، دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، انجام پر نظر رکھ کر کے انسان جو آخرت کی تیاری کرتے رہتا ہے، امتحان کی تیاری میں لگے رہتا ہے، جو انسان آخرت کی کامیابی پر نظر رکھ کر کے ہر طرح کی نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے گا اور جنت کی شکل میں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین انسان کو عطا کرے گا۔ ایک دوسرا وہ انسان جو آخرت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین سزا کے طور پر، اللہ رب العالمین انہیں بدلہ کے طور پر کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اللہ رب العالمین انہیں لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک جنت میں جا رہا ہے جو اللہ کی عبادت کو یاد رکھ کر کے کرتا ہے، اللہ کے احکام کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کی فرائض کو ترک کرتا نہیں ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
یہ دونوں گروہوں کے لوگ، ایک ہے جنت میں جانے والا، دوسرا ہے جہنم میں جانے والا، دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کو یاد رکھنے والا، ایک اللہ کو بھلا دینے والا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ رب العالمین کے فرائض کو انجام دینے والا، ایک فرائض سے غافل ہو کر کے نافرمانی کی زندگی گزارنے والا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کے احکام کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے فرائض کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کے فرائض کو ترک نہیں کرتا ہے، آخرت کی تیاری میں لگے رہتا ہے، ہر طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جنت میں جا رہے ہیں نا، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ دوزخی نہ یہ جنتی جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ جب ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے نتیجتاً ان لوگوں کو اپنے نفس سے، اپنے فائدے کے کاموں سے، نجات والے عمل سے اللہ نے غافل اور لاپرواہ کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون۔ منافقین کیا ہیں؟ فاسق ہیں، بدکردار ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں یہ اللہ کی نظر میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طریقے سے تم نے کل ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ۔ آج کا دن تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، آج تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اور تمہارا کوئی معاون اور مددگار بھی نہیں ہے۔ آج تمہارے یہاں پر میدان محشر میں تمہارے خاندان کے افراد بھی موجود ہیں، تمہارے بیٹے بھی موجود ہیں، تمہارے بھائی بھی موجود ہیں، تمہاری بیوی بھی موجود ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، تمہارے قوم کے سردار بھی ہیں، تمہارے امام بھی ہیں، تمہارے پیشوا بھی ہیں، لیکن تیری حمایت میں، تیری مدد میں کوئی بھی آج آنے والا نہیں ہے۔ کام کیا آئے گا؟ جو تم نے نیکیاں کی، جو تم نے اچھائیاں کی، وہی چیز کام آئیں گی۔ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری، پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اللہ کی عبادت سے لاپرواہ ہو کر کے من مانی زندگی نہ گزارے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، شریعت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سویا جائے، لیکن نوجوان جتنے بھی ہیں سارے نوجوان موبائل لے کر کے اپنے گھروں کے باہر رات کو 1-1 بجے تک جو ہے گیم کھیلتے ہیں، من مانی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر یہی اوقات قرآن کی تلاوت میں گزارا جائے، یہی اوقات کتاب اللہ کے سمجھنے میں گزارا جائے، تو پھر یہ اس کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا میرے بھائیوں۔ لیکن اگر اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے غافل ہو کر کے موبائل کے اندر اپنے وقت کو برباد کیا جائے، دنیاوی کام کے اندر عبادت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی اور اپنے عمروں کو گوا دے، تو پھر یہی چیزیں وبال جان بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بار الہ ہم سب کو تیرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ رب العالمین تیرے ذکر سے ہم لوگوں کو غافل اور لاپرواہ نہ کرنا مولا۔ یا اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں قائم رکھ مولا۔ یا اللہ تیری عبادت اور تیری رضا کے کام ہمیشہ ہم سب کو کرتے رہنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ تیری نافرمانیوں سے، یا اللہ تجھے ناراض کرنے والے سارے کام سے، سارے عمل سے تو ہماری حفاظت فرمانا مولا۔ آمین۔